جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے مقدس آل و اصحاب کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بین تصلی علیہ صلاۃ تبقی و تدوم۔ دستار حفظ اور تکمیل حفظ قرآن کے عنوان سے منعقد ہونے والی اس بابرکت سعادت بھری مجلس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ مولائے کریم ہماری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس شرکت کو ہم سبوں کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ خصوصیت کے ساتھ ہمارے وہ بچے جنہوں نے قرآن عظیم کی تکمیل حفظ کی ہے، مولا کریم انہیں اس نعمت کو مبارک فرمائے اور ان بچوں کو خاص طور سے اور ہم سبوں کو حافظ حروف قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ حافظ حدود قرآن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ حبیب کا سید المرسلین علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ و اکمل التسلیم۔ کافی وقت سے یہ مجلس روب عمل ہے۔ ہمارے محترم شاعر انس نظامی صاحب نے بھی اپنا کلام سنایا، عزیزم مطلوب ظفر سے ہم لوگوں نے سماعت کی، مفتی شبیر احمد شاداب مصباحی صاحب اور عزیز گرامی حضرت مولانا مقصود صاحب، دو مختلف عنوان سے ہم لوگوں نے دو مستقل گفتگو بھی سماعت کر لی۔ چند باتوں کی طرف آپ کی توجہ میں لانا چاہتا ہوں جس کے لیے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حق بات کو سننے، بولنے، ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی مرضی کے لیے حق بات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن حکیم کی جس آیت کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ اے انسان، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے اور تم میری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ اے انسان، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم میری طرف نہیں لوٹ کے آؤ گے، نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ یہ استفہام انکاری ہے بلاغت کی روح سے، جس میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ استفہام انکاری سے کسی بات کو مزید مستحکم طور پہ مخاطب کے ذہن میں ثابت کیا جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم آپ سے کہیں کہ ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں، اور ایک یہ ہے کہ ہم خود آپ کی ضمیر پہ یہ فیصلہ چھوڑیں کہ کیا ہم آپ کے دوست نہیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم آپ سے کہیں کہ کیا ہم آپ کے دوست ہیں، اس میں ڈائریکٹ حکم کا بیان ہوا، اور ایک یہ ہے کہ ہم خود یہ فیصلہ آپ کی ضمیر کے حوالے کریں کہ کیا ہم آپ کے دوست نہیں ہیں۔ پہلی والی صورت میں جب ہم کہیں کہ آپ کے دوست ہیں تو آپ خاموش بھی رہ سکتے ہیں، لیکن جب فیصلہ آپ کی ضمیر کے عدالت میں رکھ دیا جائے تو آپ کی ضمیر خاموش نہیں رہ سکتی ہے اور آپ جواب دینے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے گفتگو جس اسلوب سے شروع فرمایا ہے، اس نہج سے فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے؟ یعنی ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا، بلکہ ہم نے تو تمہیں کام اور مقصد سے بنایا ہے۔
اور یہ سمجھتے ہو کہ انکم الینا لا ترجعون، تم میری بارگاہ میں میری جانب نہیں لوٹائے جاؤ گے، ہرگز نہیں، ضرور تمہیں لوٹ کر میری طرف آنا ہے۔ ہم کس لیے بنائے گئے ہیں؟ اس آیت سے صاف ثابت ہوا کہ ہم بیکار نہیں بنائے گئے۔ ہمارا اور آپ کا سب کا معمول ہے کہ آپ جب اپنے گھر میں کسی کام کے لیے کسی ورکر کو، کسی نوکر کو رکھتے ہیں، اپنی فیکٹری میں، اپنی کمپنی میں، اپنی دکان میں کسی مزدور کو رکھتے ہیں، فرض کیجئے کہ آپ کے گھر کا کام چل رہا ہو اور آج آپ کے گھر کا کام مکمل ہونے والا ہو، تو کل آپ اس مزدور کو نہیں بلائیں گے، نہیں رکھیں گے، بلکہ کوشش یہ کریں گے کہ گھنٹہ 2 گھنٹے کا کام ہو تو آج ہی ہاتھ لگا کے نپٹا لو، ورنہ کل مستقل طور پہ پھر مزدور کو رکھنا ہوگا، زیادہ خرچہ ہوگا۔ آپ کا کام شام تک کمپلیٹ ہو گیا، آپ ورکر کو نہیں رکھیں گے، مزدور کو نہیں رکھیں گے۔ جب ایک دن بغیر مقصد کے آپ کسی کو نہیں رکھتے تو یہ 60 سال، 70 سال، 80 سال اللہ آپ کو اس روئے زمین پہ بغیر مقصد کے رکھے ہوا ہے۔ کس لیے اللہ نے آپ کو اس روئے زمین پہ رکھا ہے؟ ذرا آپ اپنی حیثیت سے بھی تو اس چیز کو سمجھیے نا۔ سب لوگ یہاں آئے اس مجلس میں، کچھ لوگ ادھر بیٹھ گئے، کچھ لوگ ادھر بیٹھ گئے، کچھ لوگ ادھر بیٹھ گئے، اور کچھ لوگوں کو یہاں لا کے بیٹھایا جا رہا ہے۔ مجلس میں تو سب شریک ہیں نا، لیکن کچھ یہاں بیٹھ گئے، کچھ یہاں بیٹھ گئے، اور کچھ کو وہاں بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا، یہاں ان کو بیٹھایا جا رہا ہے۔ تو یہ جگہ میں امتیاز ذمہ داری کا پتہ دیتی ہے کہ آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے، آپ کہیں چھپ کے بیٹھ لے تو کام نہیں چلے گا۔ جناب آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی جان رکھتے ہیں، چیٹی بھی جان رکھتی ہے، آپ بھی جان رکھتے ہیں، ہاتھی بھی جان رکھتی ہے، آپ بھی جی حیات ہیں۔ چیٹی سے لے کے ہاتھی تک، 2 پیر سے لے کے بے پیر تک، 4 پیر سے لے کے انیک پیر تک، جتنے جان رکھنے والے ہیں سب جان رکھنے والے ہیں، لیکن آپ کا کھانا سب سے اچھا کیوں ہے؟ آپ کا لباس سب سے اچھا کیوں ہے؟ آپ کا مکان سب سے اچھا کیوں ہے؟ سفر کرنے کے لیے ذرائع آپ کے سب سے اچھا کیوں ہے؟ تو انسان تمام جان رکھنے والوں کی طرح جان رکھتا ہے، مگر انسان کو سہولتیں کتنی ملی اللہ کی طرف سے؟ انسان کو فیسلٹی، انسان کو یہ ساری چیزیں کتنی ملی اللہ رب العزت کی طرف سے؟ بکری جو 100 سال پہلے گھاس کھاتی تھی وہ آج بھی وہی گھاس کھا کے جی رہی ہے، لیکن آپ بھوجا ستوا کھا کے جیتے تھے، اپنے باپ دادا سے سنا ہے، اور آج تو بھوجا ستوا دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے، یوں مرغن غذائیں ہمارے سامنے ہیں۔ یہ پرندے 500 سال پہلے جیسے جھوپڑی بنا کے گھونسلہ بنا کے رہتے تھے، آج بھی وہی گھونسلہ بنا رہے ہیں، ان کے گھونسلوں میں آج بھی کوئی پنکھا نہیں ہے، مگر یہ انسان جو پہلے تپش میں رہتا تھا آج ایئر کنڈیشن میں سو رہا ہے۔ ان پرندوں کو ایک جگہ سے دوسرے جانے کے لیے کل جو ذریعہ تھا وہی آج ہے، لیکن آپ کے لیے تو بیل سے، اونٹ سے، گھوڑے سے کیسے کیسے چلتے تھے، اور آج پرندوں کی طرح اڑ رہے ہیں آپ۔ جب پوری موجودات میں سب سے زیادہ فیسلٹی، سب سے زیادہ سہولت آپ کو مل رہی ہے، تو یہیں سے آپ سمجھ لیجئے کہ سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کے کاندھے پہ ہے، سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کے کاندھے پہ ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم میری طرف نہیں آؤ گے؟ تو ہم اور آپ بیکار نہیں ہیں، مقصد سے ہیں۔ تو اب ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جب ہم لوگ مقصد سے آئے ہیں اس روئے زمین پہ، تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ اپنی خانہ شعور میں ایک سروے کیجئے، اپنے ذہن و دماغ کی ڈائری کو پلٹیے، اور آپ نے مقصد حیات اپنے دماغ میں کیا لکھا ہے وہ پڑھ کے ہم کو بتائیے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر رات بھر کا وقت بھی دے دیں تو آپ فیصلہ کرنے میں سکچم نہیں ہوئیے گا کہ آپ کی زندگی کا مقصد آپ کے ذہن و دماغ میں کیا ہے۔ کبھی کہیں گے کہ یہ مقصد، کبھی کہیں گے کہ یہ مقصد، کبھی کہیں گے کہ یہ مقصد۔ واہ صاحب، داڑھی پک گئی، بال سفید ہو گئے، 60 سال زندگی چلی گئی، اور ابھی بھی مقصد کا تعین نہیں ہوا کہ ہم کس لیے زندہ ہیں۔ اگر آپ کے مقصد کا تعین ہے تو جیسے پوچھے ویسے کہیے کہ ہمارا یہ مقصد ہے۔
اگر ہم پوچھیں کہ کس لیے آپ روئے زمین پر ہیں، کس لیے آپ زندہ ہیں، تو مقصد حیات تو اتنا کلیئر ہونا چاہیے کہ سائل کا سوال کمپلیٹ نہ ہونے پائے کہ آپ کے مقصد حیات کا جواب اس کے سامنے ہونا چاہیے۔ لیکن صورتحال کیا ہے؟ کیا مقصد حیات ہے؟ پرپز آف لائف، آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ ذرا سوچئے نا، سوچئے۔ اچھا کھانا کھا لینا یہ مقصد حیات ہے آپ کا؟ اچھا پہن لینا یہ مقصد حیات ہے آپ کا؟ اچھی بلڈنگ میں سو لینا یہ مقصد حیات ہے آپ کا؟ ہاں یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے کہ جتنے دن ہم روئے زمین پہ زندہ رہیں گے کھانا ہمیں چاہیے، جتنا دن ہم رہیں گے لباس بھی ہمیں چاہیے، جتنا دن ہم رہیں گے ایک مکان بھی ہمیں چاہیے، جتنا دن ہم رہیں گے جو نیڈز ہیں لائف کے، ضروریات زندگی ہیں وہ ہمیں چاہیے، لیکن یہ بھی کلیئر رہنا چاہیے کہ کھانا ہمارے لیے ہو، ہم کھانے کے لیے نہ ہو، کپڑا ہمارے لیے ہو، ہم کپڑے کے لیے نہ ہو، مکان ہمارے لیے ہو، ہم مکان کے لیے نہ ہو، زندگی کی ضرورت ہمارے لیے ہو، ہم ان ضرورتوں میں گھر کر کے زندگی گزارنے والے۔ کیا ہے مقصد زندگی کا؟ کس لیے ہم ہیں یہاں پہ؟ اچھا کھانا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ تیہ میں آسمان سے آتا تھا، اشرف الامم آپ بنے، شداد نے تو اس روئے زمین پہ جنت تعمیر کروائی، لیکن وہ خائب و خاسر رہا۔ آپ زمین بیچ کر بہت مشکل سے پیسہ جمع کر کے ایئر ٹکٹ لیتے ہیں اور گھنٹہ 2 گھنٹہ فضا میں اڑ لیتے ہیں۔ پرندے تو پیدائش کے کچھ دن بعد ہی سے اڑنے لگتے ہیں اور جب چاہتے ہیں تب بغیر ایئر ٹکٹ کے اپنی فلائٹ سے اڑنے لگتے ہیں۔ کیا ہے آپ کی زندگی کا مقصد؟ کس لیے ہم زندہ ہیں؟ یہ تب تک آپ کلیئر نہیں کر پائیں گے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے جب تک آپ خود کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ کون سی چیز کس لیے ہے یہ سمجھنا اس بات کی فرع ہے کہ اس چیز کی حقیقت کیا ہے۔ کون سی چیز کس لیے ہے اس چیز کو سمجھنا اس بات کی فرع ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، وہ کس لیے بنی ہے۔ ٹوپی سر پہ لگانے کے لیے ہے، موزہ پاؤں میں پہننے کے لیے ہے۔ ہم استعمال صحیح تب کریں گے جب ٹوپی کی حقیقت اور موزے کی حقیقت کو سمجھیں گے۔ اگر یہی پتہ نہ ہو تو موزے کو سر پہ کھینچنے کی کوشش کریں گے اور ٹوپی کو پاؤں میں لگانے کی کوشش کریں گے۔ جب حقیقت ہی پتہ نہیں ہے تو استعمال تو غلط ہوگا ہی۔ ہم اپنی زندگی کا مقصد تب سمجھ پائیں گے جب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم ہیں کیا، اور آپ ہیں کیا بنانے والے نے خوب فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ ہم نے انسان کو تو بڑی قیمتی اور احسن جواہر سے بنائے ہیں، لیکن اس احسن تقویم سے بننے والے انسان کو ہم نے اسفل السافلین کے گڈھے میں رکھ دیا ہے۔ آپ ہیں کیا یہ تو پہچانیے۔ حضور داعی اسلام اپنی مثنوی نغمات الاسرار میں فرماتے ہیں، بے خبر پہچان اپنے آپ کو، نور قدسی جان اپنے آپ کو، بے خبر ایک راز کی دنیا ہے تجھ سے شان حق کی ہوتی ہے نمو، بے خبر غفلت پرستی تا کجا، جو عدم ہے اس کی ہستی تا کجا، یہ باعث فتنہ زما فرزند ہے، گو بظاہر دیکھنے میں قند ہے، ان کی الفت میں نہ کر خود کو تباہ، مت سمجھ ہرگز انہیں پشتے پناہ، کب ہوئے ہیں یہ کسی کے واسطے، دشمن جاں زندگی کے واسطے۔ کبھی پہچانا اپنے آپ کو، کوشش کی پہچاننے کی؟ ہمیں بشریت کے گڈھے میں ڈال دیا گیا ہے، اب ہمیں یہاں سے نکل کر پھر اپنے مقام تک پہنچنا ہے۔ ایک شخص ہے جس کی صفت یہ ہے کہ روئے زمین پہ چلے پھرے، گھومے جہاں چاہے وہاں جائے، لیکن وہ کنویں میں گر جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ایک پجرا، ایک طوطا ہے، اس کی خاصیت تو یہ ہے کہ کھلی فضا میں سانس لے چڑیا، جہاں چاہے وہاں جائے، لیکن اس کو پجرے میں مقید کر دیا گیا۔ یہ روح انسانی اس بشریت کے پجرے میں مقید ہے، اس بشریت کے کنویں میں اس کو ڈال دیا گیا ہے،
اور اس کے نکلنے کے لیے راستہ اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والے ہیں وہ اس بشریت کے گڈھے سے، اس کی کھائی سے نکل کر قرب الہی کے مقام تک پہنچنے والے ہیں۔ تو ہم جس بشریت کے کنویں میں ہیں، گڈھے میں ہیں، یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ جس گڈھے میں ہم گرے ہوئے ہیں اسی کو اپنا گھر بنائے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا چلتے چلتے آدمی جب پاؤں پھسل جائے، گر جائے، تو اتنی تیزی سے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی دیکھنے نہ پائے، اور یہاں جس گڈھے میں ہم گرے ہوئے ہیں اسی گڈھے کو گھر بنا لیے ہوئے۔ ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، میرا گھر عالم لاہوت میں ہے، یہاں چند روز کا مہمان ہوں میں۔ آپ جیسے ایک شخص کنویں میں گر جائے، کنویں میں پانی تھا، وہ گرا، تو گرنے کے بعد پانی میں نشیب و فراز کی کیفیت میں پیچ و خواب کی صورت میں پڑا ہوا ہے نا۔ آپ اسے ایک رسی ڈالیں کہ اس رسی کو پکڑو اور آ جاؤ۔ اب وہ شخص جو کنویں میں گرا ہوا ہے اس کی تین کیفیت بنے گی۔ ایک کیفیت تو یہ ہے کہ وہ کنویں میں ہے اور پانی میں ہے، کبھی ناک پانی میں جا رہی ہے، کبھی آنکھ پانی تک پہنچ رہی ہے، کبھی کندھا اوپر کر رہا ہے تو پانی نیچے اوپر جا رہا ہے، پیچ و تاب کی کیفیت میں ہے۔ رسی کو پکڑ کے جب اوپر نکلنا شروع کرتا ہے تو ایک کیفیت وہ ہوتی ہے کہ پانی سے تو اوپر اٹھ گیا ہے لیکن ابھی کنویں سے باہر نہیں نکلا ہے۔ ایک کیفیت تو وہ ہو گئی کہ ابھی پانی میں ہے، اب جل جائے جان کی کب چل جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن رسی پکڑ کے جب اوپر آیا، ناک باہر آ گئی، سانس لینے لگا، آکسیجن کی فراہمی ہو گئی، تو اب جان تو بچی ہے لیکن ابھی بھی بڑے خطرے میں ہے کہ کب رسی ٹوٹ جائے یا ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ اب پھر رسی سے کھینچنے والے نے کھینچا، یا چلتے 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 اب کنویں کے اوپر گیا تو پانی سے بھی نکل گیا، کنویں سے بھی نکل گیا، لیکن تیسری کمی اس کے اندر یہ ہے کہ کنواں میں جائے گا تو اس کا کپڑا ایسے ہی رہے گا، تو اس کنویں میں جانے کا اثر ابھی اس کے اوپر باقی ہے اگرچہ کنویں سے نکل گیا ہوا ہے۔ تو تین صورت ہوئی نا جو کنویں میں پانی میں گرا اس کی۔ ایک صورت ہوئی کہ اس پانی میں ہے پیچ و تاب کی کیفیت میں، دوسری صورت کہ وہ رسی کو پکڑ کے نکلنے کی پوری کوشش میں تو لگا ہے لیکن ابھی پانی سے نکل گیا، کنویں سے باہر نہیں گیا، اور تیسری صفت یہ ہے کہ کنویں کے اوپر چلا گیا ہے، نکل تو گیا ہے لیکن کنواں میں رہنے کا اثر اس کے اوپر باقی ہے، کپڑا بھیگا ہے، کیچڑ لگا ہے، یہ لگا ہے، وہ لگا ہے، سانسیں پھول رہی ہے۔ اسی کو مشائخ نے اپنے اصطلاح میں تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ نمبر ایک تزکیہ نفس، نمبر دو تصفیہ قلب، نمبر تین تجلیہ روح۔ آپ اس بشریت کے گڈھے میں پانی میں جو اوب ڈوب پیچ و تاب کی کیفیت میں ہیں، اس سے نکلنا اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے، اور اس سے اوپر اٹھ کر کے کنویں کے باہر چلا جانا یہ قلب کا تصفیہ کرنا ہے، اور پانی میں جانے کا جو اثر باقی ہے اس کو اپنے جسم سے ختم کر لینا، تجلیہ روح کر لینا ہوا۔ ہم کس لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، کہاں پڑے ہوئے ہیں، اور یہاں سے کیسے ہم کو نکلنا ہے؟ اس کا سب سے پہلا مرحلہ ہے تزکیہ نفس، دوسرا مرحلہ ہے تصفیہ قلب، اور تیسرا مرحلہ ہوتا ہے تجلیہ روح۔ ابھی پرسوں ترسوں مجلس تھی، حضور داعی اسلام کی بابرکت صحبت سے ہم لوگ حصہ لے رہے تھے، نیپال سے کچھ علماء آئے تھے۔ ہر ایک جب خانقاہ میں جاتا ہے، بزرگوں کے پاس جاتا ہے یا نہیں بھی جاتا ہے، ان کی بات سنے رہتا ہے تو فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، یہ ساری باتیں وہ ہوتی ہیں جو اس کو اس دن حضور نے جو بات وہی ہے جو لوگوں کے سمجھ کے مطابق کی جائے، وہی نہ بات دراصل ہوتی ہے۔ بڑی پیاری بات ہے، تو اس کا ایک اپنا یہ، لیکن سمجھ کے اعتبار سے ہم ناقصوں کو سمجھانے کے لیے جو حضرت نے فنا فی الشیخ، فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کی توضیح کی، وہ یہ کہ یوں تو ہوتا ہے فنا فی الشیخ آدمی، پھر فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ، لیکن شیخ نے فرمایا کہ پہلے فنا فی اللہ بن جاؤ تم، پھر فنا فی الرسول ہو جاؤ تم، پھر فنا فی الشیخ ہو جاؤ تم۔ اب یہ چوک گیا آدمی، بھائی ترتیب تو یہ ہوتی ہے کہ پہلے فنا فی الشیخ ہوگا، پھر فنا فی الرسول ہوگا، پھر فنا فی اللہ ہونا۔ جب یہ معاملہ پلٹ گیا تو بھائی سی باتیں سمجھ میں نہیں آنے والی تھی، لیکن حضور نے بڑی اچھی توضیح کی۔ فنا فی اللہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے جو حرام کیا ہے اس سے فانی ہو جاؤ، اور اللہ نے جو ضروری کہا ہے اس سے باقی ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد رسول کی ذات میں فنا ہو جاؤ، رسول اللہ نے جو کیا ہے اس سے باقی ہو جاؤ، اور رسول اللہ نے جسے روک دیا ہے اس سے تم فانی ہو جاؤ۔
اور جب ان ساری چیزوں کو کر لو تو اب شیخ کی بارگاہ میں آؤ کہ جو مستحب ہے، سنن ہے، کہیں نفس اپنی چال سے ہمیں دور تو نہیں کر رہا ہے اس راستے سے، تو اب فنا فی شیخ ہو جاؤ کہ شیخ جو کہے وہ کرو اور جسے منع کرے اسے رک جاؤ۔ اب ہم اگر اپنے آپ کو نکالنا چاہتے ہیں اس بشریت کے گڈھے سے اور مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں تو نفس کا تزکیہ کرنا ہوگا، خرافات سے اپنے وجود کو نکالیں۔ پھر قلب کا تصفیہ۔ قلب کا تصفیہ کیا ہے کہ اس میں کسی کے لیے حسد نہ رہ جائے، کسی کے لیے جلن نہ رہ جائے، کوئی عجب نہ ہو، گھمنڈی نہ ہو۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے کہ ہمیں اپنی پریشانی سے پریشانی کم ہے، دوسرا خوش کیوں ہو اس سے زیادہ پریشانی۔ ہم ایک ٹائم نہ کھائے تو چلے گا، 2 ٹائم بھی نہیں کھائے تو چلے گا، لیکن وہ فلاں بریانی کیوں کھا رہا ہے ہمارے سامنے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ بھی اس کو کھلاتے، لیکن آپ نہیں کھلا رہے تو اگر وہ کھا رہا ہے تو خوش تو ہو جائیے کم سے کم اس سے۔ پھر اس کے بعد تجلیہ روح کا مقام آتا ہے۔ ہم جب دین پہ چلنا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ آنا چاہتے ہیں، تو ہم ترتیب بدل دیتے ہیں۔ ہم مستحبات سے سفر شروع کرتے ہیں، جبکہ ہمارا سفر فرائض و واجبات سے ہونا چاہیے۔ اللہ نے جو کہا ہے اسے کیجئے، جس سے روک دیا اسے رک جائیے۔ رسول اللہ نے جسے کرنے کو کہا ہے اسے کیجئے، جس سے روک دیا اسے رک جائیے۔ اس بشریت کے گڈھے سے نکلنے کے لیے قرآن نے ہمیں فارمولہ دیا، ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس گڈھے سے وہی لوگ اوپر اٹھیں گے، نکلیں گے جو ایمان والے ہوں گے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے۔ ایمان، رسول اللہ جو کچھ لے آئے اللہ کی بارگاہ سے اس پہ دل سے یقین کر لینا۔ ایمان پہ تو خوب باتیں ہوتی ہیں، لیکن سب کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی باتوں پہ یقین ہو جائے۔ اگر یقین نہیں ہے تو ہم آپ کے مومن ہونے پہ ایک نہیں 1000 فتویٰ لگا دیں، قیامت کے دن ایمان والوں کے ساتھ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اور اگر یقین ہے تو کوئی 1000 مرتبہ اس کو کافر کہے، قیامت کے دن وہ ایمان والوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ رسول اللہ کی باتوں پہ یقین اپنے اندر پیدا کرے۔ اور دوسری چیز عمل صالح۔ عمل صالح ہمارے یہاں عام طور پہ یہ ہے کہ کسی کی ایمان میں ڈنٹی مارا شیطان نے تو عمل کا دروازہ چھوڑ دیا، کرو کیا کرنا ہے۔ اور کسی کی ایمان بچی ہے تو عمل کی راہ میں اس کے لیے دیوار کھڑی کر دیا۔ کچھ لوگ عمل بھی کرتے ہیں، ایمان بھی صحیح ہے، تو اب تیسری ڈنٹی شیطان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ریا داخل کر دیتا ہے اور اخلاص کا جنازہ نکال دیتا ہے۔ آپ عمل کریں صالح اور اللہ کی خوشی کے لیے کریں۔ در حقیقت عمل صالح بنتا ہی تب ہے جب آدمی وہ عمل اللہ کی خوشی کے لیے کرے۔ ابن عطا اسکندری اپنی کتاب الحکم العطائیہ میں فرماتے ہیں، اس کی شرح میں ابن عباد فرماتے ہیں کہ اخلاص کی 3 قسمیں ہیں: اعلیٰ درجے کا اخلاص، اس سے کم درجے کا اخلاص، اس سے کم درجے کا اخلاص۔ عام آدمی کا اخلاص، خاص آدمی کا اخلاص اور اخص الخواص کا اخلاص۔ عام لوگوں کا اخلاص یہ ہے کہ وہ دین اور دنیا کے فائدے کی چاہ رکھتے ہوئے اللہ کی خوشی کے لیے کوئی کام کرے۔ عام آدمی کے لیے اخلاص کہ دین کا بھی فائدہ ہو، دنیا کا بھی فائدہ ہو، اس دنیا کا بھی فائدہ ہو، آخرت کا بھی فائدہ ہو۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ اس لیے چلیں کہ دنیا میں بھی عزت ملے، آخرت میں بھی جنت ملے اور اللہ بھی خوش ہو جائے۔ یہ عام لوگوں کا اخلاص ہوتا ہے کہ دین اور دنیا اور آخرت کے منفعت کے ساتھ اللہ کی خوشی کو چاہا جائے۔ اور خاص آدمی کا اخلاص یہ ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا کی منفعت کو اپنی عبادت سے نہیں چاہتا، وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے لیکن عبادت صرف اللہ کے لیے کرتا ہے اور آخرت کی منفعت کے لیے کرتا ہے۔ اور اخص الخواص جو ٹاپ درجہ ہے اخلاص کا وہ یہ ہے کہ اپنی عبادت سے نہ دنیا کا کوئی فائدہ چاہتا ہے نہ آخرت کی کوئی نعمت چاہتا ہے، وہ اپنی عبادت صرف اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ تو ایمان جس میں یقین ہمارے سینے میں ہو اور عمل صالح جس میں اخلاص ہمارے اندر موجود ہے، یہ 2 چیزیں اگر ہوں گی تو ہم اس بشریت کے کنویں سے آہستہ آہستہ اوپر اٹھ جائیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے بیکار بنایا اور تم میری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ اگلا حصہ آیت کا کیا ہے کہ کیا تم نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ ضرور لوٹائے جائیں گے۔ اللہ کی طرف لوٹنا تو ایک ایسی حقیقت ہے، مر جانا یہاں سے یہ ایک ایسی حقیقت ہے
کہ وہ لوگ بھی اس حقیقت کا انکار نہ کر سکے جن کے سامنے خالق کا تصور مزمحل رہتا ہے. ناستک، ایتھیسٹ، دہریہ جو کہتا ہے کہ یہ سب خود سے ہو گیا ہوا ہے، بنانے والا کوئی نہیں ہے، وہ بھی مانتا ہے کہ انسان یہاں آیا ہے تو مر جائے گا، ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے. تو یہاں سے تو لوٹنا ہے، سب کو یہاں سے لوٹنا ہے. اچھا، اگر اللہ کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں تو اسی کے پاس لوٹنا ہے، لوٹنے میں آپ کو مزہ آئے گا. اور اگر اللہ کے لیے زندگی نہیں گزار رہے اور آپ ہیں کیا، کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس پہ آپ کی نظر نہیں ہے، تو جیسے جیسے لوٹنے کا وقت قریب آئے گا ویسے ویسے پریشان ہوں گے. سعودی کوئی جاتا ہے 2 سال رہتا ہے، کمایا وہیں خوب کھایا، عیش کیا، اب وقت قریب آ گیا تو جیسے جیسے تاریخ قریب آتی جائے گی نا ویسے ویسے لگا یار باپ کو کیا جواب دو گے، وہ زمین بیچ کر کے ٹکٹ خریدے تھے. سسرال والے کو کیا منہ دکھاؤ گے، وہ قرضہ دے کر کے ویزا خریدوائے تھے. سب تو یہی کما کے کھا کے چلے جا رہے ہو. آدمی جب خالی ہاتھ لوٹتا ہے تو شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، جبکہ یہاں گنجائش ہے کہ ایک مرتبہ نامراد ہو کے لوٹنے والا اگلے سفر میں جائے اور دونوں کے برابر کما کے دونوں کا کفارہ ادا کر لے. لیکن جب انسان یہاں کی زندگی گزار کر رب کے پاس لوٹے گا تو پھر لوٹنے کی اور واپس آنے کی کوئی گنجائش اس کے لیے باقی نہیں رہتی. لوٹنا ہے رب کے پاس، اس میں تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. ہاں، آپشن ابھی آپ کے پاس ہے کہ اپنی مرضی سے لوٹ جائیے یا پھر فرشتے آئیں، نہ چاہیں گے آپ تب بھی آپ کو لے جا کے لوٹا دیں گے. لوٹنا تو ہے، اس میں کوئی آپ کو آپشن نہیں. ہاں، یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے رب کی طرف رجوع ہو جائیے، خوشی سے رب کی طرف لو لگا لیجئے، یا مجبوراً آپ کو رب کی بارگاہ میں لوٹا دیا جائے. مجبوراً یہی ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس دوڑتے رہیں، احباب لے کے گھومتے رہیں، لیکن فرشتہ آئے گا، وقت پورا ہوگا، آپ کی روح نکال کے رب کے پاس حاضر کر دیا جائے گا. خوشی سے لوٹنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ خوشی سے اگر رب کی طرف آپ رجوع ہونا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے بڑا آسان راستہ ہے. امام مخصوص صاحب کہہ رہے تھے نا کہ بچپنے ہی میں جو بات آپ بچوں کو سمجھا دیں گے وہ بڑھاپے تک رہتا ہے، پتھر کی لکیر کے قائم مقام ہوتا ہے، اسے مٹانا بڑا مشکل ہوتا ہے، مٹ نہیں پاتا. تو اچھی چیز نقش کیجئے گا تو وہ نہیں مٹے گی، اور اگر کوئی خراب چیز بچپنے میں نقش ہو گئی تو یہ بھی تو معاملہ وہی رہے گا. ایک چوک ہم لوگوں سے یہ ہوتی ہے کہ اللہ والا ہونا، اللہ کا مخلص بندہ ہونا یہ سب کے بس کا کام نہیں یار، یہ خواص ہوتے ہیں. خود میں بھی 8 سال 12 سال مدرسے میں پڑھا، جب حدیث شریف اور آیت کریمہ میں وہ مقامات آتے جو بندے کو رب سے جوڑنے والے ہوتے ہیں، وہ جہات آتی جو مخلوق کو خالق سے پیوند جوڑ کر کے قریب کرنے والی ہوتی ہے، تو بڑی آسانی سے ایک آگے آگے بڑھ جایا جاتا کہ یہ تو اخص الخواص کا کام ہے، اخص الخواص کا کام ہے. ارے بھائی، اخص الخواص 4 پیر لے کے کوئی اور انسان پیدا ہوگا کیا؟ ہم اپنے رب کی طرف کیسے پلٹیں؟ سنیے، آدمی جو کر چکا ہوتا ہے نا وہ کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. آپ 10 سال مدرسے میں پڑھا چکے ہیں تو اب آپ کے لیے پھر پڑھانا مشکل ہے؟ نہیں ہے. تقریر ہم کرتے ہیں، تقریر کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن ہم سے مقالہ لکھنے کے لیے کہہ دیجئے، وہی بات ہم 10 رات تقریر کروائیے کر دیں گے. ایک مقالہ میں نے لکھا تھا مدارس اسلامیہ اور تصوف، اور اس پہ ایک صاحب دل نے کہہ دیا کہ ہائے رے پستی بشر، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر. اب اس کے بعد ایسا قلم رکا کہ اس کے بعد اب کچھ نہیں لکھتا ہے. تو مشکل ہے میرے لیے، لیکن ہمارے اظہری صاحب ہیں، ان کا مقالہ 100 صفحہ سے پہلے وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا. ہمارے مولانا جشان احمد مصباحی صاحب ہیں، وہ تو اتنے زود نویس ہے کہ کسی کا مقدمہ پورا نہیں ہوتا ہوگا اتنے وہ 100 صفحہ کا مقالہ تیار کر دیں. تو جو آدمی کرتے رہتا ہے وہ کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا. میں یہ سمجھانا یہ چاہ رہا تھا، آپ باورچی ہیں، کھانا بنانا جانتے ہیں، آپ کے لیے وہ مشکل نہیں ہے. آپ ڈرائیور ہیں، ڈرائیو کرنا جانتے ہیں، آپ کے لیے وہ مشکل نہیں ہے. آدمی جو چیز کر چکا ہوتا ہے وہ اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا. ہم اپنے رب کی طرف لو کیسے لگائیں، رب کی طرف کیسے لوٹیں؟ ہمارے قلب کا تزکیہ، ہمارے نفس کا تزکیہ، قلب کا تصفیہ، روح کا تجلیہ، اور ہم ایسا کیسے بن جائیں کہ رب ہمیں اپنی بارگاہ کا مقرب بنا لے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، جو کر چکے ہیں وہی کرنا ہے. جو کر چکے ہیں وہی کرنا ہے. کیا کر چکے ہیں اور وہی کرنا ہے؟ دیکھیے،
انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 3 ساڑھے 3 مہینے کی مدت پوری ہونے کے بعد اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، پھر 9 مہینہ تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اپنے ہاتھ کی قوت پہ بھروسہ نہیں، اللہ رب العزت کی عطا اور بخشش پہ بھروسہ رکھنے والا ہوتا ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں ہم لوگ جو روح پڑنے کے بعد کھا رہے تھے، تو مدرسے کے نذرانے سے کھا رہے تھے کہ آپ دکان کی آمدنی سے کھا رہے تھے؟ اللہ بھی اتنا یقین ہوتا ہے اسے کہ جو زندگی دی ہے وہ کھلائے گا بھی۔ اچھا، انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کسی سے دشمنی دل میں رکھے رہتا ہے؟ تو ہم تو وہ کر چکے ہیں کہ ہم نے رب پہ بھروسہ کیا تھا، ہم تو وہ کر کے آ رہے ہیں کہ ہم دل میں کسی سے دشمنی رکھنے والے نہیں تھے، ہم تو وہ کر کے آ رہے ہیں کہ کیا کہنا صاحب، اب کہیں گے مولانا صاحب بہت پرانا سبق آپ یاد دلائیں، وہ کس کو یاد رہتا ہے؟ ماں کے پیٹ والا۔ ہم کہیں گے اچھا ٹھیک ہے، چلیے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بچپنے والا سبق تو یاد ہوگا نا آپ کو، بچپنے والا۔ اچھا، بچپنے والا بھول بھی گئے ہوں گے تو کسی بچے پہ 10 منٹ میری تقریر سننے کے بعد آپ غور سے دیکھیے گا، یہ ساری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ بچوں کے اندر 5 خصلت ایسی ہے کہ بڑے اگر اس کو اپنا لے تو اللہ کی طرف رجوع ہو جائے اور اللہ والے بن جائیں۔ امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ بچوں میں 5 خصلت ایسی ہے کہ اگر وہ خصلت بڑے لوگ اپنا لے اپنے اندر تو وہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، اللہ انہیں اپنا بنا لے، اللہ انہیں کائنات سے بے نیاز کر کے اپنے قرب کے مقام پہ فائز کر دے جب وہ 5 خصلت اپنے اندر اپنا لے۔ کیا ہے؟ بچوں کی سب سے پہلی خصلت ہم الباکون، بچے بڑا نرم دل ہوتے ہیں، بات بات پہ رونے والے ہوتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں۔ آنکھ سے آنسو آدمی کا تب نکلے گا جب نرم دل ہوگا۔ نہ ہو مایوس اے اقبال اپنی کشتے ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ اپنے گناہوں پہ گرا لیجئے، اللہ زندگی بھر کے خطاؤں کو دھو دے گا اس ایک قطرے آنسو سے۔ جو بچے کی یہ خصلت ہم الباقون، باقون رونے والے ہوتے، نرم دل ہوتے ہیں۔ ماں سے کچھ مانگنے آیا، باپ سے کچھ مانگنے آیا، رو رو کے جب تک اپنی مانگ نہیں پورا لیتے ہیں رونا نہیں بند کرتے۔ ہم رونے والے بن جائیں۔ ایک ماں اپنے اولاد پہ جس قدر شفقت کرنے والی ہوگی اس سے کروڑوں درجہ زیادہ اللہ اپنے بندوں سے شفقت فرمانے والا ہے۔ جب بچہ رو دے تو ماں بات مان لیتی ہے، ہم بھی رو کر اللہ کی بخشش کو اپنی طرف متوجہ کرنے والے بن جائیں۔ تو پہلی چیز بچوں کی صفت باکون۔ ہم لوگوں کی صورتحال کیا ہے؟ دکان نہ چلے تب تو روئیں گے بیٹھ کے، بچہ بیمار ہوگی یا صحیح نہیں ہو رہا ہے تب تو رو لیں گے، لیکن یہ بچہ جو اللہ کی راستے کا ساتھی ہمارا دل ہے، یہ بیمار ہو گیا ہے، ہمارے آنکھ سے آنسو نہیں آ رہے ہیں۔ پہلی صفت بچوں کی جو بڑے لوگ اپنا لے تو اللہ والے بن جائیں، ہم الباکون، رونے والے ہوتے ہیں۔ دوسری صفت بچوں کی سنیے، دوسری صفت بچے یجتمعون علی التراب، جہاں جگہ مل جاتی ہے نا وہیں پہ زمین پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ دیکھا ہے کہ نہیں آپ نے ایسے؟ آج جمعہ کا دن ہے، ماں نہلائے گی دھلائے گی، بڑا اچھا کپڑا پہنا کے سرما خوشبو لگائے گی، وہ گھر سے باہر نکلے گا اور گندے پہ جا کے بیٹھ جائے گا۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب وہ آپ کے دیہات کے بچے ایسے کرتے ہوں گے، ہمارے شہر کے بچے ایسا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، لیکن جہاں نہ بیٹھنا چاہیے وہاں بھی بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں بچے؟ آپ کی تناظر میں وہ عاجز ہوتے ہیں، ان کے اندر غرور نہیں ہوتا، بچوں کے اندر غرور نہیں ہوتا، جہاں جگہ مل گئی وہیں بیٹھ گئے۔ اور ہماری صورتحال کیا ہے؟ واہ مولانا رفعت صاحب، ارے ہم تو بڑا آپ کو یہ سمجھتے تھے اور آپ کی دعوت پہ آ گئے اور ہم کو ایسی کرسی دیے جس کے اوپر کچھ لگا بھی نہیں تھا اور بیٹھا دیے پیچھے۔ ہماری صورتحال کیا ہے؟ یہ تو مجلس ہے جناب، مسجد میں بھی جاتے ہیں نا تو اپنی جگہ الگ مختص کر کے رکھتے ہیں۔ حد ہو گئی یار، یہ اپنی پیشانی کو بندگی کے لیے زمین پہ جھکانے آیا تھا اور اس رب کی بارگاہ میں غرور سے جگہ منتخب کرتا ہے۔ اس رب کے گھر میں آ کر کے اگر تیرا غرور نہ خاک میں ملا تو کہاں خاک میں ملے گا؟ قبر میں جا کے۔ یجتمعون علی التراب،
جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور میں بتاؤں، علامہ ابن عطا اسکندری کی بڑی پیاری بات۔ ہم لوگ کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ مجلس میں آئے تو جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ تو گئے، لیکن اندر سے ہچکولا کیا مارتا ہے، یار تم آج بڑی عاجزی کر گئے، تمہیں وہاں رہنا چاہیے تھا نا، تم تو یہیں بیٹھ گئے۔ اگر بیٹھ بھی جائے تو اندر سے کیا سکھاتا ہے یار؟ کبھی دائیں دیکھے گا، کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں کہ حضرت کتنی عاجزی کر رہے ہیں۔ اگر ہم کبھی ایسا کریں بھی کہ پیچھے بیٹھ لیں تو کبھی دائیں دیکھے گا، کبھی بائیں دیکھے گا، کبھی آگے دیکھے گا، لوگ دیکھ رہے ہیں نا کہ حضرت بڑے عاجز ہیں، فلاں صاحب بڑے عاجز ہیں، دیکھو کہاں جگہ ملی بیٹھ گئے۔ ابن عطا اسکندری کہتے ہیں کہ عجز یہ ہے کہ جہاں بیٹھ گئے یہ مت سوچو کہ ہمیں آگے بیٹھنا تھا یہی بیٹھ گئے، ارے یہ سوچو کہ ہمیں تو اور پیچھے بیٹھنا تھا، ہم یہاں کہاں سے آگے بیٹھ گئے۔ یہ عاجزی آئے گی اپنے اندر۔ بچوں کی دوسری صفت یستبعون علی التراب، کپڑا صاف ہے بیٹھ گئے مٹی پہ۔ اور ہم تو نماز میں بھی جب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں یار کریچ سجدے میں ٹوٹا تو نہیں ہے، پہلے جھاڑ لیتے ہیں۔ ارے یار سجدہ جو سب سے قرب کا مقام تھا وہاں رب کی بارگاہ میں دل حاضر رہا کہ نہیں رہا، یہ فکر نہیں ہوتی، اور یہ کپڑے کی کریچ اور صفائی کیسی، یہ فکر لگی ہے وہاں پہ۔ دوسری صفت بچوں کی ہوئی یستبعون علی التراب، وہ غرور نہیں رکھتے اپنے اندر، جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس مجلس میں یہ سبق لے کے جائیے کہ جب بھی ہم اہل ایمان کی مجلس میں جائیں، مسجد میں، جمعہ میں، عیدگاہ میں، جلسے میں، مزار پہ، جب بھی اہل ایمان کی مجلس میں جائیں تو یہ تصور لے کے جائے کہ سب سے گنہگار میں ہوں، اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں کوئی اللہ کا مخصوص بندہ ہوگا، سب ہم سے اچھے ہیں، کوئی ایسا تو ہوگا جو اللہ کو محبوب ہوگا، اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اللہ قیامت میں مغفرت فرما دے گا۔ اہل ایمان کی مجلس میں جائے تو یہ جذبہ لے کر کے جائے۔ تیسری صفت بچوں کی اگر آپ اپنا لے تو اللہ والے بن جائیں، وہ یہ ہے کہ لا یدخرون لغد، وہ کل کے لیے بچا کے نہیں رکھتے۔ بچے لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ایسے؟ ماں کے پیٹ والا تو بھول گئے ہوں گے لیکن بچپنا والا تو یاد ہوگا نا آپ کو، اور نہ یاد ہوگا تو کسی بچے کو دیکھ لیجئے گا، سبق یاد ہو جائے گا۔ جو آدمی کر لیے ہوئے ہوتا ہے وہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ تیسری چیز لا یدخرون لغد، وہ کل کے لیے نہیں بچاتے۔ 100 روپے دیجیے نا اپنے بچے کو۔ آپ لوگ محبت رکھنے والے جب خانقاہ جاتے ہیں تو ہم جیسے نااہل جو وہاں رہ رہے ہیں ان کے بچوں کو بھی نواز دیتے، تو آئے گا پہلے ہی دیکھا ابو یہ ملا ہے یہ ملا، ہم کہے گا اچھا یہ ملا ہے نا تو آج تو 21 کا خرچہ ہم سے لے لیجیے، رکھ دو اگلے کسی نہ، ایسا کیسے ہوگا؟ اور 10 سے 20 منٹ کے اندر اس کا صاف ہو جانا ہے۔ کتنا یقین ان بچوں کو ہے کہ جو رب زندگی دے گا وہ پھر عطا فرمائے گا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ پرندوں کو دیکھتے ہو، صبح گھونسلے کو خالی پیٹ گھونسلے نکلتے ہیں گھونسلے سے، اور شام کو بھر پیٹ لوٹتے ہیں، اور کل کے لیے ایک دانہ بھی لے جانا اللہ کی رضاقیت کے عقیدے کے خلاف سمجھتے ہیں۔ چوتھی چیز وَيَعْمُرُونَ وَيَخْرُبُونَ، بچے کھلونے سے کھیلتے اور اس کو توڑ دیتے۔ گاؤں دیہات کے بچے تو کہاں ان کو ڈیجیٹل کھلونا ملنا ہے جناب، ہم لوگ تو بچپنے میں گھر بنا بنا کے کھیلتے تھے ماٹی کا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، مٹی جمع کیے، گھر بنایا، 10 منٹ کھیلے اور 10 منٹ کے بعد لات مار کے توڑ دیے۔ نہ بنانے سے غرور آیا، نہ توڑنے سے اپنے اندر کوئی بے چینی پیدا ہوئی۔ بچوں کی یہ صفت اپنے اندر لائیے کہ اللہ بادشاہت بھی آپ کے ہاتھ میں دے دے تو دل اللہ کی طرف لگا ہو، اور غریب بھی بنا دے تو اللہ کے فیصلے پہ صبر کرنے والے بن جائیے۔ بنائیے کھلونا، دنیا کھلونا ہی تو ہے، لیکن کھلونا ہی رہے، محبوب نہ بن جائیے۔ اب پانچویں چیز جو بڑی پیاری ہے اور آپ سب کو یاد کرنے کی ہے کہ یختصمون بغیر حقد، بچے آپس میں لڑتے تو ہیں مگر حقد اور کینہ کے بغیر لڑتے ہیں، اختلاف تو کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہوں گے بچوں کو، کھیلے 10 منٹ، 10 منٹ کے بعد وہ اس کو چیٹی کاٹا، وہ اس کو یہ کیا، یہ روتے اپنے ماں کے پاس، وہ روتے اپنے ماں کے پاس، اور ماں کی بچوں کی لڑائی ماں کی لڑائی تک، اور ماں کی لڑائی باپ کی لڑائی تک پہنچی۔ ابھی گھر والے لڑ ہی رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ اس کے کاندھ پکڑ کے اور وہ اس کے ہاتھ پکڑ کے پھر کھیل رہا ہوتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یختلفون، اختلاف کرتے ہیں، لیکن اس اختلاف میں حسد نہیں، جلن نہیں، کینہ نہیں، دل گندا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ والا بننا چاہے تو آپ بھی اختلاف کیجئے، اختلاف آپ کا فطری حق ہے، لیکن دل گندا مت کیجئے اور عزت کا جذبہ اپنے اندر سے مت نکالیے کسی کے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون،
کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے بیکار بنایا اور میری طرف نہیں پلٹائے جاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں اور آپ کو بنایا ہے، اس مقصد کو سمجھ کر اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرماتے۔ مولا ہم نے یہ باتیں تو کی ہیں، مگر تو خوب جانتا ہے کہ یہ میرا حال نہیں ہے، مگر تو عطا فرمانے پہ آ جائے تو تیری عطا اور تیری قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم سبوں کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ پندہا داد محاصل شد فراغ وما علینا یا اخی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔